جماعت 8ویں، مضمون تاریخ، سبق نمبر 11، مساوات کی جنگ۔ بچوں ہم 10 سبق کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 11، مساوات کی جنگ، اس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس سبق کے اہم نکات کون سے ہیں۔ ہم لوگ دیکھیں گے اس سبق میں کسان تحریک کیا تھی، مزدور تنظیمیں، سماجوادی تحریک، خواتین کی تحریک، دلت تحریک، ان تمام کا مطالعہ آج ہم اس سبق میں کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جدید بھارت کی پیش رفت میں سیاسی آزادی کی جنگ کو اہم مقام حاصل ہے۔ آزادی کی لڑائی انسانی نجات کا ایک وسیع فلسفے پر مبنی تھی۔ اس لڑائی کی لہر میں سیاسی غلامی کے ساتھ جاگیرداری، سماجی عدم مساوات اور معاشی استحصال جیسے معاملات کی بھی مخالفت شروع ہو گئی۔ آزادی کی طرح مساوات کا اصول بھی بہت اہمیت رکھتا ہے یہ چیز۔ اس لحاظ سے کسان، مزدوروں، خواتین اور دلت جیسے سماجی طبقوں کے ذریعے چھیڑی گئی تحریک اور مساوات کو اہمیت دینے والے اشتراکی رجحان کی خدمت بھی اہم ثابت ہوئی۔ ان خدمات کا احساس کیے بغیر جدید بھارت کی تشکیل کو سمجھنا مشکل ہے۔ اس لیے اس سبق میں ہم ایسی چند تحریکوں کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں ہم لوگ پچھلے سبق میں پڑھتے آ رہے ہیں جس طرح انگریز ہمارے اوپر حکومت کر رہے تھے اور ان کی مدد سے ہمارے ملک میں کچھ ایسے ساہوکار تھے جو ہمارا معاشی استحصال کیا کرتے تھے۔ اس کو روکنے کے لیے جو تحریکیں شروع ہوئی، اس کا مطالعہ آج ہم اس سبق میں کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے کسان تحریک کے بارے میں جانتے ہیں۔ کسان تحریک، بچوں آپ جانتے ہیں کہ انگریز کسانوں کے اوپر طرح طرح سے ظلم کیا کرتے تھے، چاہے پھر وہ لگان وصول کرنا ہو یا پھر جو اس دور کے زمیندار اور ساہوکار تھے، ان کو انگریزوں کا تحفظ حاصل تھا اور ساہوکار کسانوں کے اوپر ظلم زیادتی کرتے، ہر طرح سے کسانوں کے اوپر ناانصافی ہوا کرتی۔ تو اس ناانصافی کے خلاف کسان کئی دفعہ احتجاج کرتے۔ جیسے بنگال میں کسانوں نے نیل کی جبری کاشت کے خلاف زرعی تنظیم قائم کر کے احتجاج کیا۔ دین بندھو متر کے نیل درپن ڈرامے کے ذریعے نیل اگانے والے کسانوں کی بدحالی معاشرے کے سامنے اجاگر کی گئی۔ تو یہ ڈرامہ جگہ جگہ پیش کیا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ کسانوں کے اوپر نیل کی کاشت کرنے کے بعد کیا کیا ظلم کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کیا گیا۔ اسی طرح 1875 میں مہاراشٹر کے کسانوں نے زمینداروں اور ساہوکاروں کے ظلم کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا، جس میں بابا رام چندر کی قیادت میں 1918 میں اتر پردیش کے کسانوں نے کسان سبھا نامی تنظیم قائم کی۔ کیرلا میں موپالا کسان نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا، جسے انگریز حکومت نے ناکام بنا دیا۔ تو سارے ملک کے اندر کسانوں نے اپنی تحریکیں شروع کی۔ اسی طرح ایک تحریک 1936 میں پروفیسر این جی رنگا کی پہل پر اکھیل بھارتی کسان سبھا قائم کی گئی، جس میں سوامی سہجانند سرسوتی اس تنظیم کے صدر بنائے گئے۔ اس تنظیم نے کسانوں کے حقوق پر مبنی ایک عملیہ تیار کیا اور اس کو انڈین نیشنل کانگریس کو سونپ دیا۔ اسی طرح 1936 میں مہاراشٹر کے دیہی علاقے فیض پور میں قومی جماعت نے ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں ہزاروں کسانوں نے شرکت کی۔
1938 میں جب زیادہ بارش کی وجہ سے خاندیش میں فصلیں تباہ ہو گئی، کسان بدحال ہو گئے، تو ایک تحریک چلی جس میں زرعی لگان معاف کرنے کے لیے ثانی گرو جی نے جگہ جگہ اجلاس بلائے اور کلیکٹر آفس پر مورچہ بھی لے گئے۔ 1942 کے انقلابی تحریک میں کسان بڑے پیمانے پر شامل ہوئے۔ اسی طرح مندروں کے اندر جو دلت ہیں ان کا آنا منع تھا، اس کی بھی تحریک چلی۔ پنڈرپور کے وٹھل مندر کو دلتوں کے لیے کھولنے کی خاطر ثانی گرو جی نے مرن برت بھی رکھا۔ بچوں کیا آپ جانتے ہیں ثانی گرو جی نے کسانوں اور مزدوروں کو متحد کیا، یعنی جمع کیا۔ ان کی کوششیں دھلیا اور عمل نیر کو مزدور تنظیم کے اہم مراکز کے طور پر فروغ دینا تھی۔ وہ عمل نیر کی مل مزدور یونین کے صدر بھی تھے۔ مزدور تنظیمیں 19ویں صدی کے نصف آخر میں بھارت میں کپڑوں کی ملیں، ریلوے کمپنیاں جیسی صنعتوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگرچہ مزدور طبقہ بڑے پیمانے پر وجود میں نہیں آیا تھا، اس کے باوجود اس دوران میں مزدوروں کے مسائل حل کرنے کی کوششیں کی گئی۔ ششی پد بنرجی، نارائن میگھاجی لوکھنڈے نے مقامی سطح پر مزدوروں کو منظم کیا۔ مزدوروں کے لیے لوکھنڈے کی خدمات اتنی قابل قدر تھی کہ انہیں بھارتی مزدور تحریک کا بانی کہا جاتا ہے۔ اسی دوران آسام کے چائے کے باغات میں کام کرنے والے مزدوروں کی بدحالی کے خلاف تحریک شروع کی گئی۔ 1899 میں گریٹ انڈین پینسولر GIP ریلوے کے مزدوروں نے بڑے مطالبات کے لیے ہڑتال کر دی۔ وینگ بھنگ تحریک کے دوران سودیشی کی حمایت کے لیے مزدور نے وقتاً فوقتاً ہڑتالیں کی۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد بھارت میں صنعت کاری کی وجہ سے مزدور طبقے میں اضافہ ہو گیا۔ اس وقت کسی قومی سطح کی مزدور تنظیم کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر 1920 میں آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس AITUC کا قیام عمل میں آیا، جسے ایٹک بھی کہا جاتا تھا۔ ایٹک کی سرگرمیوں میں MN جوشی کی خدمات قابل قدر ہیں۔ لالا لاجپت رائے ایٹک کے پہلے اجلاس کے صدر تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مزدوروں کو قومی تحریک میں فعال حصہ لینا چاہیے۔ مزدور طبقے میں اشتراکی نظریات کو فروغ دے کر ان کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے والی تنظیم قائم کرنے کا کام شری پد امرت ڈانگے، مظفر احمد جیسے سماجوادی رہنماؤں نے انجام دیا۔ 1928 میں ممبئی کے مل مزدور سنگھ نے 6 مہینے تک ہڑتال کی۔ اس طرح کی کئی ہڑتالیں ریلوے مزدور اور دھاگا مزدوروں نے کی۔ مزدور تحریک کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر حکومت بے چین ہو گئی۔ اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی۔ مزدوروں کی یہ جدوجہد قومی تحریک کے لیے معاون ثابت ہوئی۔ سماجوادی تحریک قومی جماعت کے بہت سے نوجوان کارکنوں کا خیال تھا کہ عوامی مفاد کے تحفظ کے لیے انگریز حکومت کا تختہ پلٹنا نہایت ضروری ہے۔ اس طرح وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ معاشی اور سماجی مساوات کے اصول پر ہی معاشرے کی دوبارہ تشکیل ہونا چاہیے۔ یہیں سے سماجوادی اشتراکی نظریات کی ابتدا ہوئی اور فروغ حاصل ہوا۔ نیشنل کانگریس کے سماجوادی نوجوانوں نے ناسک کی جیل میں رہتے ہوئے قومی جماعت کے ماتحت سوشلسٹ پارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے مطابق 1934 میں کانگریس سوشلسٹ پارٹی کا قیام عمل میں آیا۔
اس پارٹی میں آچاریہ نریندر دیو، جے پرکاش نارائن، میونی مسانی، ڈاکٹر رام منوہر لوہیا وغیرہ رہنما شامل تھے۔ 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک میں سماج واد نوجوان صفِ اول میں کھڑے تھے۔ بھارت کے عوام کارل مارکس اور اس کی اشتراکیت سے واقف ہونے لگے۔ لوک مانیہ تلک نے 1981 میں مارکس کے اس بارے میں مضمون لکھا تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد بھارت میں اشتراکیت کے اثرات محسوس کیے جانے لگے۔ بین الاقوامی اشتراکی تحریک میں منویندر ناتھ رائے کا سرگرم کردار تھا۔ 1925 میں بھارت میں اشتراکی یعنی کمیونسٹ پارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اشتراکی نوجوانوں نے مزدوروں اور کسانوں کی تنظیمیں قائم کرنے میں اہم کردار نبھایا۔ حکومت کو اشتراکی تحریک سے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ حکومت نے اس تحریک کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شری پد امرت ڈانگے، مظفر احمد، کیشو نیل کنٹھ، جوگلیار وغیرہ کو گرفتار کیا گیا۔ ان پر انگریز حکومت کا تختہ پلٹنے کی سازش کا الزام عائد کیا گیا۔ انہیں مختلف سزائیں دی گئی۔ چونکہ یہ مقدمے میرٹھ میں دائر کیا گیا تھا، اس لیے اسے میرٹھ سازش مقدمہ کہا جاتا ہے۔ میرٹھ مقدمے کے بعد بھی مزدور تحریک پر اشتراکیوں کے اثرات قائم رہے۔